تولج اللیلہ، اے اللہ تو داخل کرنے والا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج النہارا، اور تو داخل کرنے والا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالنے والا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت، اور تو نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، تولج اللیلہ، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات کے اندر داخل کرنا اور رات کو دن کے اندر داخل کرنا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، جب گرمیاں آتی ہے تو اس وقت دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو کبھی دن کو رات کے اندر داخل کر دیتا ہے، یعنی کہ رات کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے اور دن کا حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن کا حصہ، دن کے گھنٹے زیادہ ہو جاتے ہیں اور رات کے کم ہو جاتے ہیں، تو جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ بڑی چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور جو بڑی چیز ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا یہ ہونا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ یہ جو دن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو راتیں چھوٹی بڑی ہو جاتی ہیں، ان سب کا مالک اے اللہ یہ آپ ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، اے اللہ آپ دن کے اندر داخل کرتے ہیں رات کو، وتولج النہار فی اللیل، اور آپ دن کو داخل کرتے ہیں رات کے اندر، وتخرج الحی من المیت، اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے۔ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کیسے؟ سب سے پہلے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے۔ اسلام سے پہلے کفر تھا، زندگی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کفر سے اسلام پیدا کیا، کافر سے مسلمان پیدا کیا۔ یہ مردہ تھا، اس کا ہر عمل مردہ تھا، اس کی ہر نیکی مردہ تھی، کوئی چیز زندگی نہیں رکھتی تھی، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ نے کافر سے مسلمان بنایا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک گٹھلی سے درخت پیدا کیا، بیج سے کھیتیاں پیدا کر دی، انڈے سے مرغی پیدا کر دی، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ مردہ سے زندہ پیدا کرنے کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تخرج الحی من المیت، اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ جیسے انڈے سے مرغی نکلی تھی، اسی طریقے سے مرغی سے انڈا نکلتا ہے، زندہ ہوتے ہیں لیکن اس سے مردہ نکلتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی اسی طریقے کی مثال ہے، وتخرج المیت من الحی، اے اللہ تو ہی مردہ سے زندہ نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات میں ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کی کثرت کرے، استغفار کو لازم کر لے، استغفر اللہ کہتا رہے، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی آفت ہو، اللہ وہاں سے نکالنے کا ایک راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر تکلیف کے لیے ایک فرج پیدا کر دیتے ہیں، ایک آسانی پیدا کر دیتے ہیں، وہ مصیبت اور تنگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ انسان صرف یہ کہتا رہے استغفر اللہ، کل کی کلاس میں بھی یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی حاجت برائی اگر اللہ سے چاہیے تو انسان صرف یہ کہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، تو استغفر اللہ کہنے کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر مشکل سے انسان کے لیے آسان راستہ نکال دے گا، ہر بیماری سے اس کے لیے شفا پیدا کر دے گا، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کا مطلب صرف وہی چیزیں نہیں ہیں جو انسان کھاتا پیتا ہے، رزق کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے استعمال آنے والی چیز،
چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ رشتے ہیں یہ بھی انسان کے کام آتے ہیں، چاہے وہ استاد ہیں یہ بھی انسان کے کام آتے ہیں، پڑوسی ہیں، رشتے دار ہیں، تو یہ تمام چیزیں یہ رزق کے اندر ہیں۔ جو بھی اللہ کی عطا کردہ چیزیں یہ اللہ کا رزق کہلائیں گی، صرف کھانے پینے کی چیزیں رزق نہیں کہلاتی۔ اللہ نے جو بھی انسان کو عطا کر دیا، انسان کو اللہ وہاں سے عطا کرے گا، یعنی بالالفاظ دیگر کہ وہاں سے اس کی ضروریات پوری ہوں گی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ضرورت۔ تو کہا کہ وہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی کہ جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، اسے روزی روزگار وہاں سے ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے سپورٹ ملے گی جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہے، وہاں سے فیور ملے گی انسان کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اے اللہ تو بغیر حساب کتاب کے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔